عشق کی پہلی منزل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے فروا مشتاق نے۔ اچھا ٹھیک ہے، آتا ہوں، پر بارات کہاں لے کے جانی ہے؟ کون سی بارات؟ نکاح یہیں میرے فلیٹ پہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ دلہن پہلے سے ہی موجود ہے کیا؟ او مائی گاڈ، دائم تلال، آج تو میرے دل کے چاروں خانوں سے اتر گیا۔ شٹ اپ، جتنا کہا ہے بس اتنا کر۔ آدھے گھنٹے کے اندر پہنچو۔ آدھا نہیں یار، 1 گھنٹہ لگ جانا ہے مجھے۔ نہیں نہیں، صرف آدھا گھنٹہ۔ ڈیڈی فی الحال چلے گئے ہیں، ان کے دوبارہ آنے سے پہلے میں یہ سب فکس کرنا چاہتا ہوں۔ نہ بیٹا نہ، آدھا گھنٹہ تو مجھے گواہ اکٹھے کرتے رکھ جانا ہے، اور باقی آدھے گھنٹے میں چھوارے بھی پیک کروانے ہیں۔ کیوں؟ تو نے چھوارے کا کیا کرنے ہیں؟ تو خود یہاں پر مر، میرے لیے وہی بہت ہے۔ او پائی، پاکستان میں کون سا نکاح ہے جو بغیر چھواروں کے ہوا ہے؟ کم از کم میں تو سوکھے منہ تیرے گواہوں والے خانے میں دستخط نہیں کر سکتا، اور میرے پاس جو گواہ ہے نا، جب تک انہیں 2 چھواروں کی تھیلیاں نہ ملیں وہ کسی صورت گواہی نہیں دیں گے۔ اس لیے ابھی سے سوچ لے۔ تو تجھے کس نے کہا ہے کہ اپنے جیسے اکٹھے کر کے لے آ؟ دیکھ، اس وقت میں بہت ڈپریسڈ ہوں، اس سے پہلے کہ ڈیڈی دوبارہ آ جائیں مجھے یہ سب حل کرنا ہے۔ تو اگر نہیں آ سکتا تو بتا دے تاکہ میں خود کر لوں سب کچھ۔ دائم کی غصیلی آواز سنتے ہی وہ فوراً لائن پہ آ گیا۔ اچھا اچھا، سیریس تو نہ ہو، آ رہا ہوں، بلکہ نکل پڑا ہوں۔ چھواروں والا تو پیچھے رہ گیا بیچارہ۔ اس سے پہلے کہ علی کی بک بک دوبارہ شروع ہوتی، اس نے فون بند کر دیا۔ رابی، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں ایک جگہ پہ جانا ہے۔ کہاں پہ؟ میرے دوست کی شادی ہے، صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس، اگر ریڈی ہو سکتی ہو تو ہو جاؤ۔ صرف 10 منٹ میں؟ اچھا ٹھہرو، میں امی سے پوچھ کے آتی ہوں۔ نہیں نہیں، امی سے نہیں پوچھنا، بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، صرف ہم دونوں نے جانا ہے۔ ہیں؟ وہ کیوں؟ امی کو بتائے بغیر نہیں جانا میں نے۔ دیکھو رابی، یہ ضروری ہے، امی کو بھنک بھی نہ پڑے۔ میرے پاس ٹائم کم ہے، سو ہری اپ پلیز۔ اگلے 10 منٹ میں وہ جلدی سے تیار ہو کے آئی۔ امی، میں نادیہ سے کچھ نوٹس لینے جا رہی ہوں بھائی کے ساتھ، دیر ہو جائے تو پریشان مت ہوئیے گا۔ وہ امی کا جواب سنے بغیر بھاگتی ہوئی باہر آئی، جہاں علی وسل پہ وسل دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ امی دروازے تک آتی اس نے جلدی سے گاڑی بھگا لی۔ اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ بتایا تو ہے، میرے دوست کی شادی ہے۔ کون سے دوست کی ہے جو امی کو بھی نہیں بتانے دیا؟ جب جاؤ گی تو پتہ چل جائے گا۔ تمہاری باتیں مجھے مشکوک لگ رہی ہیں۔ ہائے، کہیں تم تو نہیں جا رہی شادی کروانے؟ دائم کا نکاح ہے۔ کیا؟ دائم بھائی کا؟ اس کی پرجوش چیخ پہ علی نے کانوں پہ ہاتھ رکھا۔ پھر تم نے امی کو کیوں نہیں بتانے دیا؟ اس لیے کہ وہ گھر والوں کے علم میں لائے بغیر شادی کر رہا ہے۔ ہائے اللہ، یعنی خفیہ شادی؟ کیوں کر رہے ہیں وہ ایسا؟ تمہیں روکنا چاہیے تھا انہیں۔ اگر انکل کو پتا چل گیا تو؟ میرے کہنے پر تو وہ نہیں رکا، تم جا کے روک لینا اسے۔ اب برائے مہربانی میرا سر نہ کھاؤ، چپ کر کے بیٹھو۔ لڑکی کے گھر والے مان گئے ہیں کیا اس شادی کے لیے؟ یہ دیکھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، منہ بند کر لو، وہاں جا کے سب کچھ پتا چل جائے گا۔ اسے چپ کروا کے وہ موبائل پہ مصروف ہو گیا۔ نواب عالم پہ بھائی کی موت کی خبر بجلی بن کے گری۔ ساری عمر وہ بھائی سے دور رہے تھے، مگر اب اس کی موت نے انہیں ہلا کے رکھ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو گیا ہو۔ ہوا کیا تھا اسے؟ کل تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک گیا تھا میرے پاس سے، پھر ایک دن میں یہ سب کیسے ہو گیا؟ بس آپ کے پاس سے ہی ہو کر آئے تھے، آتے ہی طبیعت خراب ہو گئی ان کی۔ میر عالم کے چھوٹے بیٹے نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ نواب عالم ضبط کے گھونٹ بھر کے رہ گئے۔ عبداللہ نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ جہانگیر کہاں ہے نبیل؟ عبداللہ نے چھوٹے نبیل سے پوچھا۔ جب سے وہ آئے تھے جہانگیر نظر نہیں آیا۔
مجھے کیا پتا مجھ سے کون سا پوچھ کے جاتا ہے وہ، نبیل کہہ کر باقی آئے لوگوں سے تعزیت وصول کرنے لگ گیا۔ اندر اماں پروین چچی کو ساتھ لگائے تسلی دے رہی تھی، مگر وہاں پہ اکثر خواتین بجائے دکھ درد بانٹنے کے نواب عالم کی قسمت پہ افسوس کر رہی تھیں۔ حق ہاں، چودھری نواب تو قسمت ہی ماڑی لکھوا کے آیا ہے۔ پہلے بیٹی گھر سے بھاگ گئی، اب بھائی بھی سارا کچھ چھوڑ کے اوپر پہنچ گیا۔ حالانکہ نمبر تو پہلے چودھری نواب کا ہی تھا، پر آئی کو کون ٹال سکتا ہے؟ چھوٹا بھرا پہلے ہی چلا گیا۔ ان جاہل عورتوں کی باتوں پہ اماں نے دہل کے دل پہ ہاتھ رکھا۔ کچھ پتا چلا کہاں چلی گئی وہ لڑکی؟ اللہ جانے بہن، میرے خیال میں تو کوئی اونچا ہی ہاتھ مارا ہوگا اس نے۔ اماں میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان عورتوں کی زبانیں بند کروا دیتی۔ ان کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ یہ سب تو شاید اب تا عمر جھیلنا تھا۔ باپ کے جنازے پہ بھی جہانگیر موجود نہ تھا، یہاں تک کہ میر عالم پہ منو مٹی ڈال دی گئی، مگر جہانگیر نہ آیا۔ چچا کے سویم کے بعد عبداللہ نے ہر چیز ایس پی دانیال سے ڈسکس کی۔ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہ بتایا جب وہ گھر آیا تھا؟ میں کوئی بھی کیس اس پہ ڈال دیتا۔ اب خدا جانے وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اس کی فیملی تو ہے نا، اس سے پتا کرو۔ سویم کے بعد اس کی ساری فیملی گاؤں سے جا چکی ہے۔ کسی کو کچھ علم نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں ہی کہیں غائب ہو گئے۔ او مائی گاڈ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب ایک پری پلانڈ گیم ہے۔ دانیال، تم کسی بھی طریقے سے اس کا پتہ چلاؤ۔ صرف ایک ہی تو سراغ تھا، اب وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ پریشان مت ہو، میں کوشش کرتا ہوں۔ دانیال کی طفل تسلی پہ وہ پیشانی مسلتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ علی رابی کو فلیٹ پہ چھوڑ کر خود گواہوں کو لینے چلا گیا۔ دائم نے اسے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ اس نے اسے بالخصوص عدن کے لیے ہی بلوایا تھا۔ اس موقع پر اسے واقعی سہارے کی ضرورت تھی۔ دائم نے مختصراً اسے کچھ سچ جھوٹ ملا کر بتایا۔ وہ پریشانی سے سر ہلاتی عدن کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے ہی ایک ڈری سہمی لڑکی بیٹھی تھی۔ رابی کو بے اختیار اس پہ ترس آیا۔ السلام علیکم، میں رابیل ہوں، دائم بھائی کے دوست کی بہن۔ عدن کو تو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ رابی خود ہی آگے بڑھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عدن نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر رابی کانپ سی گئی۔ اس نے خود ہی آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد علی دروازہ نوک کر کے ہاتھ میں رجسٹر تھامے اس تک آیا۔ رابیل نے رجسٹر اور پین اس کے سامنے کیا۔ اس نے بے تاثر نظروں سے سامنے پڑے رجسٹر کو دیکھا۔ آپ بالکل رابی کی طرح ہیں، پلیز بغیر کسی ٹینشن کے سائن کریں۔ دائم کی گواہی میں آپ کو دیتا ہوں، آپ مجھ پر پورا اعتبار کر سکتی ہیں۔ آج سے میری ایک نہیں دو بہنیں ہیں۔ علی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ساکت وجود میں جنجبش ہوئی۔ نکاح نامہ اور پین سامنے پڑا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ اپنے سارے حقوق عمر بھر کے لیے کسی اور شخص کے نام کرنے والی تھی، پھر ساری زندگی کے لیے ایک اور نام اس کے نام کے ساتھ جڑ جائے گا۔ وہ عدن نواب عالم سے عدن، اس کے ہاتھوں میں تھاما پین لرز گیا۔ پہلے صفحے پہ عدن نواب عالم لکھتے ہی آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ ساری ہنسیات جاگ اٹھی۔ رابیل نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ ایک کے بعد ایک صفحے پہ دستخط کرتے ہوئے دھندلائی آنکھوں میں صرف اماں اور بابا کے چہرے تھے۔ علی کے جاتے ہی وہ رابیل کے گلے لگ کر بے تحاشا رو دی۔ علی کو باہر آتے دیکھ کر دائم نے پرسکون سانس خارج کی۔ اس کا سنجیدہ انداز بتا رہا تھا کہ اندر برسات جاری ہے۔ نکاح کے بعد سب کو فارغ کر کے وہ ہال میں اس کے پاس آ بیٹھا۔ بھابھی کا خیال رکھنا، ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، وہ پہلے ہی اتنے برے حالات سے گزر چکی ہیں۔ اس کی بات پہ دائم نے سر ہلایا، تبھی رابیل
कमरे से नमूदार हुई। भाई, तुमने घर जाना है तो चले जाओ, आप ही की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आज रात यहीं रहने दो, वो बहुत डिस्टर्ब हैं। अली ने कुन अखियों से दाइम की तरफ देखा, जो नफ़ी में सर हिला रहा था। उसकी हलक से बेख्तियार कहका उमड़ आया, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? राबेल ने गुस्से से उसे देखा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात पे तो नहीं हंसा। ठीक है, अगर तुमने रहना है तो रह लो, कोई मसला नहीं। क्यों दाइम? उसने मुस्कुराहट दबाकर दाइम से कहा, और दाइम ने इस तरह इर्द गिर्द देखा जैसे उसके सर पे मारने के लिए कोई चीज ढूंढ रहा हो। राबी वापस कमरे में चली गई, जबकि अली वहीं सोफे पे लेट गया। उठ और दफा हो जा यहां से। दाइम उसके सर पर आकर खड़ा हो गया। नहीं यार, आज मेरा दिल कर रहा है तुझे अकेला ना छोड़ूं। चल, आज की रात तेरे पास ही हूं, जितने सुख करने हैं कर ले। बहुत शुक्रिया, कोई जरूरत नहीं है मुझे तेरे साथ सर फोड़ने की। मुझसे जरा तमीज से बात कर। अभी नेहा को फोन करके तेरे ताजा ताजा निगाह की इत्तला दे दी ना, तो तूने तो मरहम पट्टी करवाने के लिए भी मुझे ही फोन करना है। अली के कहने पर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। बकबक करके तू नहीं थकता, जितनी मर्जी करवा लो। हाँ, मुझे याद आ गया, तुम दोनों अम्मी तुम दोनों को डिनर पे इनवाइट करना चाहती हैं। बताओ फिर कब तक आओगे? अली के कहने पर उन दोनों के कह के हॉल में गूंज उठे। अगर तू बजाय फोन के सामने खड़ा होके ये बातें करता तो डैडी ने मेरे साथ साथ तुझे भी आलम बाला पहुंचा देना था। और राबेल से कहना आंटी को अभी कुछ ना बताए, ये ना हो वो मिठाई लेकर मम्मी को मुबारकबाद देने आ जाए। नहीं, अम्मी को नहीं पता। तू ऐसा कर, अब खाने का बंदोबस्त कर। छुआरे तो तूने मुझे लाने नहीं दिए, सारे गवाह भी मुझे कोसते हुए गए होंगे। अली फिर से स्टार्ट लेने लगा था। दाइम ने वहीं बैठे बैठे राबी को आवाज दी, उसे क्यों बुला रहा है? देख, हमने कहीं नहीं जाना, आज रात तो यहीं रहना है। भला मैं तुझे इस मुश्किल में अकेला छोड़ के जा सकता हूँ? जी भाई। तभी राबेल बाहर आई। राबी, आंटी की कॉल बार बार आ रही है। ओ नो, काफी देर हो गई है, अम्मी परेशान हो रही होंगी। मगर आप ही, इट्स ओके, तुम लोग घर जाओ, बिला वजह आंटी टेंशन लेंगी, उसने संजीदगी से कहा, जबकि अली कड़े तेवरों से उसे घूर रहा था। राबी, मैं अम्मी को कह देता हूँ तुम्हारी दोस्त की तबीयत खराब है, कोई जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। दाइम ने उसे घूर के देखा। बेटा, हम तेरे निकाह में भी झूठ बोल के ही आए हैं, कोई बात नहीं, गिन गिन के बदले लूंगा। चलो राबी, अम्मी परेशान हो रही होंगी। वो मुंह लटकाए दरवाजे की जानिब बढ़ा। राबी भी अदन से मिलकर उसके पीछे आ गई। अब तुम मुझसे किसी शराफत की तवक्को ना रखना, अभी के अभी नेहा को फोन करके ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ। अल्लाह हाफिज। अली की धमकी पे वो मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। हैंडल पे आहिस्ता से हाथ रखकर उसने दरवाजा खोला। अदन उसको देखते ही बेड पर से उठ खड़ी हुई। वो चलता हुआ उसके पास आ रुका। अदन का सर मजीद झुक गया, नजरें अपने सामने मौजूद ब्लैक शूज पर थीं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी और यूं अचानक हो जाएगा। आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, ये बहुत जरूरी था। जो हुआ वो सब शायद ऐसे ही होना लिखा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि डैडी यहाँ पे आ जाएंगे, सो इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं कभी आपको इस जगह पे वापस नहीं भेज सकता था। इतना बेगैरत नहीं हूं कि जिस जहन्नुम से आपको निकाल के लाया था दोबारा वहीं छोड़ आऊं। अगर आपको यहाँ छोड़ने के बाद मैंने कोई खैर खबर नहीं ली तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे गाफिल हो गया था। मैंने इसीलिए कोई राब्ता नहीं रखा ताकि आप खुद को सिक्योर समझें। अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं, किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। ये फोन रखें अपने पास, मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है, कोई मसला हो फौरन मुझे कॉल करना, ठीक है? दाइम ने अदन को एक सेल फोन देते हुए कहा। उसने इस बात में सर हिलाया। चले आए, दरवाजा अंदर से लॉक कर लें। मुझे अभी ऑफिस जाना है, डैडी या कोई भी और आए दरवाजा हरगिज ना खोलना, मैं शाम को आऊंगा, ओके?
وہ اسے خدا حافظ کہتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی اور آتے ہی سجدے میں گر گئی۔ وہ بغیر کچھ کہے صرف روئے جا رہی تھی۔ خدا نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی اور اب اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ چکا تھا۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی تھی؟ وہ ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ بعض اوقات ہمارے پاس اللہ سے کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت کچھ کہنے کی خواہش کے باوجود زبان الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی۔ اس وقت زبان بالکل گنگ ہو جاتی ہے۔ پھر دل کا غبار صرف آنسوؤں کے ذریعے ہی نکلتا ہے، اور وہ تو اللہ ہے، بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ وہ تو پھر سب کچھ جانتا ہے، ہمارے ایک ایک انداز سے واقف ہے۔ وہ بھی بغیر کچھ کہے اس کے حضور سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے گرنے والے قطرے انمول تھے، کیونکہ یہ شکرانے کے آنسو تھے۔ سارا دن اسے علی کے دھمکی بھرے میسیجز ملتے رہے۔ طلال نے بھی آفس کا چکر نہیں لگایا، سو اسے خود ہی سارا کام نمٹانا پڑا۔ ساری فائلز اور کیش بینک میں رکھوا کر واپسی پہ اس نے گاڑی مارکیٹ کی جانب موڑ دی۔ آج عدن کے وہی ہفتہ پہلے والے کپڑے دیکھ کر اسے بے انتہا ندامت ہوئی، سو اب وہ اس کے لیے کپڑے، جوتے، بیگز، پرفیومز، برش اور جانے کیا الا بلا خرید لایا تھا۔ وہ سارے شاپنگ بیگ گاڑی میں رکھ رہا تھا جب قریب سے آنے والی آواز پہ چونکا۔ ہائے دائم، تم یہاں؟ ہیلو نیہا، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک، تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کیوں، کیا کرتے ہیں مارکیٹ میں؟ یہ اتنی ڈھیر ساری شاپنگ کس کی ہے؟ اس سے پہلے کہ نیہا شاپنگ بیگ کھول کر چیک کرتی، اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ظاہر ہے میری ہے اور کس کی ہونی ہے۔ اگر تم آ ہی گئے ہو تو پلیز میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے چلو، مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ پلیز نیہا، تم خود ہی کرو، مجھے ابھی اور بھی کام ہے۔ سو پلیز سوری، اسے کہہ کر اس نے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی، مگر پچھلی سیٹ پر پڑے شاپنگ بیگ میں سے میرون اور گولڈن کلر کا لیڈیز سوٹ نیہا کی نظروں سے نہ چھپ سکا۔ لیڈیز شاپنگ کا مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، اس لیے جو سمجھ آیا وہی لے آیا ہوں آپ کے لیے۔ سوری، مجھے پہلے اس بارے میں خیال نہیں رہا، چیک کر لیں، جو چیز مسنگ ہے وہ بتا دینا۔ عدن نے جواباً فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اکیلی عورت کی اس معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تنہا عورت تنکھے سے بھی زیادہ ہلکی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اسے کبھی بھی جینے نہیں دیتے۔ اس کے لیے ایک مرد کا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ ہفتہ بھر سے یہاں موجود تھی، تب اس کو ان چیزوں کا خیال نہیں آیا، لیکن اب نکاح کے فقط چند گھنٹوں بعد ہی دائم کو اس کی ہر چیز کی فکر تھی۔ مرد ہر عورت کی اتنی پرواہ نہیں کرتا، وہ صرف اس کی پرواہ کرتا ہے جو ایک جائز رشتے میں اس کے ساتھ بندھی ہو۔ وہ بیڈ پر پڑے شاپنگ بیگ کے ڈھیر کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ صرف اس کو نارمل کرنے کے لیے دائم دیر رات تک بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا، مگر عدن نے اس کی کسی بات کا جواب ہوں یا ہاں سے زیادہ نہیں دیا۔ پھر بھی وہ اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ عدن، آئی نو یہ ساری سچویشن بہت ٹف ہے آپ کے لیے، مگر میں پھر بھی چاہوں گا آپ خود کو نارمل کریں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے حالات کو ایکسپٹ کر لیں، یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ آئندہ میرے گھر میں سے کوئی بھی آئے تو یوں ڈری سہمی مت ملنا، ٹھیک ہے؟ پہلے کی بات اور تھی، بٹ ناؤ ایوری تھنگ ہیز بین چینجڈ۔ خود کو پہچانیں، اب آپ وہ نہیں ہیں جو پہلے تھیں۔ وہ مختصر الفاظ میں بھی اس کو بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے، ڈیڈی لازمی انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، جہاں اب گھڑی کی سوئیاں 12 سے آگے جا چکی تھی۔ آپ جا رہے ہیں؟ نکاح سے لے کر اب تک یہ پہلا فقرہ تھا جو اس کی زبان سے ادا ہوا۔ یہ بھی دائم کے پچھلے 4 گھنٹے اکیلے بولنے کا ثمر تھا جو اب وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ آپ کہتی ہیں تو رک جاتا ہوں، دائم نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اوکے، پھر ٹیک کیئر، نیند کی ٹیبلٹ لے لینا، میں رابیل سے کہوں گا وہ کل آپ کے پاس آ جائے گی۔ وہ جانتا تھا ابھی عدن کو سب سے زیادہ ضرورت صرف اس کی تھی، پر اگر وہ رک جاتا
تو طلال یقیناً اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے صبح یہاں پہنچ جاتے. سو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے خدا حافظ کہہ کر چلا گیا. اگلی صبح وہ معمول کے مطابق آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا. گڈ مارننگ ایوری ون. ڈیڈی کے علاوہ سب نے ہی اسے جواب دیا. وہ سنجیدگی سے اپنے سامنے آج کا پیپر پھیلائے اس پہ کچھ پوائنٹ مارک کر رہے تھے. وہ ان کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا. کیا کر رہے ہیں آپ ڈیڈی؟ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ آئی مین میں ہیلپ کر دیتا ہوں اگر آپ کوئی مارکیٹنگ پوائنٹ چیک کر رہے ہیں تو. تم جو آج کل کر رہے ہو وہی کرنا اتنا ہی بہت ہے. مجھے نہیں چاہیے تمہاری ہیلپ. ان کے دو ٹوک انداز پہ وہ چپ سا ہو کر ہے کیا. وہ ہمیشہ سے ہی طلال سے بہت اٹیچ تھا. وہ بھی اس کی ہر غلطی کو ہنس کر ٹال جاتے تھے، مگر جو اب اس نے کیا اس چیز نے واقعی انہیں دکھ دیا تھا. تو اب طلال کی یہ بے رخی اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی. سارم، ڈیڈی تو آج کل بزی ہیں، بزنس نہیں سنبھال سکتے. تم جتنے دن یہاں آفس آ جائے کرو. میرے سے ہینڈل نہیں ہو پا رہا سب کچھ. اپنا آفس ورک بھی کرنا ہوتا ہے اور ڈیڈی کا بھی. وہ جانتا تھا اب ڈیڈی ضرور بولیں گے ہاں بھائی اب تم سے کہاں ہینڈل ہوگا، تمہارے سر پہ تو اور بھی بہت سی ذمہ داریاں پڑ چکی ہیں. ڈیڈی کی بات پہ اس نے سامنے پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر منہ کو لگا لیا. نو ڈیڈی اٹس اوکے. ٹھیک کہہ رہا ہے یہ. میں نے کیا کرنا ہوتا ہے، فری ہی ہوتا ہوں سارا دن. نہیں ہو پا رہا اس سے ہینڈل. میں آپ کا آفس دیکھ لیا کروں گا. بیٹا تمہارے واپس جانے کے بعد میں ہی دن میں ہی کتنے رہتے ہیں. دوستوں سے ملو، انجوائے کرو. اور رہی بات آفس کی تو اگر یہ ادھر ادھر منہ ماری کرنے کے بجائے صرف بزنس پر توجہ دے تو سب کچھ ہینڈل ہو سکتا ہے. سارم کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا. کوئی بات نہیں ڈیڈی، میں بھی تو یہی پڑھ رہا ہوں. اچھا ہے نا ابھی سے تجربہ ہو جائے گا. اس کی ہر بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. میں پہلے ہی پچھتا رہا ہوں اس کو سر پہ چڑھا کے. سارا خاموش بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھیں. ماحول میں کشیدگی واضح رچی ہوئی تھی. دائم اور طلال تو جب بھی اکٹھے ہوتے تو کوئی نہ کوئی ٹاپک ڈسکس کرتے رہتے. یہ خاموشی اور تناؤ تو کبھی ان کے درمیان نہیں آیا تھا. خیریت تو ہے؟ آج آپ دونوں ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، وہ بہتر بتا سکتا ہے آپ کو. کیا بات ہے دائم؟ کچھ بھی نہیں ممی، بزنس کے مسائل ہی ہیں. اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے. ڈیڈی بلا وجہ ٹینشن لے رہے ہیں. ڈونٹ وری ڈیڈی، اب سارم بھی آ جائے گا تو ہم دونوں مل کر سب ہینڈل کر لیں گے. طلال نے زیر لب اسے کسی مہذب لفظ سے نوازا. اس سے پہلے کہ ڈیڈی کوئی راز افشاں کرتے وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا. سارم میں تمہارا انتظار کروں گا، جلدی آنا پلیز. اس کی بات پہ سارم نے سر ہلایا. تم جاؤ، میں اور ڈیڈی اکٹھے آ جائیں گے. وہ ایک نظر ڈیڈی پہ ڈالتا ہوا چلا گیا. آفس آ کر اس نے سب سے پہلے علی کو فون کیا. کیا ہے یار، سو تو لینے دیا کرو، صبح صبح کیوں فون کھڑکا دیا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تمہیں میرے بغیر نیند کیسے آ جاتی ہے. ابھی اٹھو اور جا کے رابی کو ادن کے پاس چھوڑ کر آؤ. یار میں کیسے چھوڑ کے آؤں؟ امی سے کیا کہوں گا؟ کچھ بھی کہہ دینا، انہوں نے کون سا تم سے تفتیش کرنی ہے. میرا خیال ہے امی کو بتا دیتا ہوں سب کچھ. اس طرح میں کتنے بہانے کروں گا آخر؟ وہ نہیں بتائیں گی کسی کو. ہاں ہاں، تاکہ شام سے پہلے میرے گھر میں زلزلے آ جائیں. ویسے تو ایک بار سوچ، اگر امی مبارکباد دینے پہنچ جائیں تو تیری ممی کو جو غشیاں پڑنی ہیں وہ تو پڑیں گی ہی. نیہا بی بی نے تو بغیر ٹکٹ کے اوپر پہنچ جانا ہے. اپنی بات پہ وہ خود ہی کہکا لگا کر ہنس پڑا. بس ہو گئی تیری بیٹری چارج صبح صبح. اب اٹھ اور رابی کو چھوڑ کر آج جلدی. اچھا یار اٹھ رہا ہوں، اور بھابھی سے کہنا اچھا سا ناشتہ بنا کے رکھیں. میں بس کچھ دیر میں پہنچتا ہوں. جو ٹھوسنا ہے گھر سے ٹھوس کر جانا، اس کی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اوئے ہوئے رانجھے، بڑے درد اٹھ رہے ہیں. رابی کو بھیجنے کے بجائے تو خود کیوں نہیں چلا جاتا؟ مشورہ اچھا ہے پر میں عمل نہیں کر سکتا کیونکہ ڈیڈی نے آج آفس آنا ہے. ہائے ہائے، ایک تو یہ ڈیڈی بھی نا کسی کی دال نہیں گلنے دیتے. بس بس زیادہ بک بک نہیں، ابھی میں مصروف ہوں، بائے. کچھ دیر بعد سارم اور ڈیڈی بھی پہنچ گئے. طلال تو ناک کی سیٹ پہ چلتے ہوئے اپنے آفس میں چلے گئے جبکہ سارم اس کے پاس آ گیا. مسئلہ کیا چل رہا ہے تم دونوں میں؟ اتنے دنوں سے بھی تو سب کچھ ہی سنبھال رہے تھے،
اب میری یاد کیسے آ گئی؟ وہاں ڈیڈی سیدھے منہ بات نہیں کر رہے اور یہاں تمہارا منہ لٹکا ہوا ہے۔ ڈیڈی سے نہیں پوچھا تم نے؟ پوچھا تھا، انہوں نے کہا ہے اپنے لاڈلے سے پوچھ لینا۔ اب ممی کی طرح مجھ سے بھی یہ مت کہہ دینا کہ بزنس کا مسئلہ ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سامی، بات واقعی بزنس کی نہیں ہے، مسئلہ میری پرسنل لائف کا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر ہی خاموش ہو گیا۔ یو کین ٹرسٹ آن می، بتاؤ کیا بات ہے؟ تم پہ ٹرسٹ ہے اسی لیے تو تمہیں یہاں بلایا ہے، گھر پہ یہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نکاح کر چکا ہوں۔ اس نے الف سے لے کر یہ تک ساری بات سارم کو بتا دی۔ سارم بغیر چونکے مطمئن انداز میں مکمل توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتا رہا۔ وہ اس معاشرے میں رہتا تھا جہاں یہ سب نارمل بات تھی، کوئی کسی کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرتا تھا، نہ ہی کسی کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ سارے کام چھوڑ کے اکٹھے بیٹھ کر دوسروں کی زندگی پہ تبصرے کیے جائیں۔ سو وہ بھی بغیر کوئی ذہنی صدمے لیے اسے سنتا رہا۔ دیکھو، مجھے اس میں عزت کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہی، اور ڈیڈی کی بھی فکر مت کرو، وہ 2-4 دن میں نارمل ہو جائیں گے۔ اصل مسئلہ صرف ممی کا ہے، وہ چاہے جتنی بھی موڈ ہوں بٹ کبھی اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گی۔ تم جانتے ہو انہیں نیہا کتنی عزیز ہے۔ یس آئی نو، اور ڈیڈی بھی صرف ممی کی وجہ سے ہی ایسا کر رہے ہیں، ورنہ انہوں نے مجھے تو کبھی میری کسی بات پہ ایسے ریئیکٹ نہیں کیا۔ اور ممی کو بھی کس نے مشورہ دیا کہ جا کے نیہا سے میری بات پکی کرائیں؟ ایک بار بھی انہوں نے میری مرضی نہیں پوچھی، خود ہی سارے معاملات طے کر لیے، جیسے میں تو کوئی گدھا ہوں نا، جس کھوٹے سے باندھے وہیں بن جاؤں گا۔ نیہا کے ساتھ تو میں ایک سیکنڈ نہیں گزار سکتا، کجا کے ساری زندگی۔ پر ممی کو یہ بات کون سمجھائے؟ جو سب تم نے مجھے بتایا ہے، اس کا ایک اور بھی تو حل تھا۔ تم اسے اس کے گھر بھی تو پہنچا سکتے تھے۔ نیور، یہ میں کسی صورت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آئی ڈونٹ نو، بٹ آئی نو اٹس مین تم عشق میں گوڑے گوڑے ڈوب چکے ہو۔ سارم کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ یہ تم میرے ساتھ علی والی لینگویج نہ یوز کرو، ابھی کہیں سے ٹپک پڑے گا وہ۔ اس کی فیملی سے کوئی کانٹیکٹ ہوا؟ انہیں علم ہے اس نکاح کے بارے میں؟ او بھائی، کون سی فیملی؟ پتہ کروانے کی ضرورت ہی کب سمجھی اس نے؟ نکاح نامے پہ تو ایسے سائن ٹھوکے جیسے وہ نکاح نامہ نہیں بلکہ دنیا میں آکسیجن کا آخری کنٹینر ہو، جو اس کو نہ ملا تو یہ سیدھا اوپر پہنچ جائے گا۔ علی کے آتے ہی بغیر بریک کے چلتی زبان کو دیکھ کر دائم نے سر پکڑ لیا۔ کیسے ہو سارم؟ تم تو محرم کا چاند ہو گئے ہو، کبھی نظر ہی نہیں آئے۔ یہ نمونہ کم تھا کیا جو تم بھی ڈیڈی کا بزنس ڈبونے آ پہنچے؟ اس نے سارم سے مل کر اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ اس کی بات پہ سارم نے کہکا لگایا، آج بھی اس نمونے کے کہنے پہ ہی آیا ہوں۔ رابی کو چھوڑ کر آئے ہو نا؟ ہاں، بمشکل امی کو خالہ کی طرف بھیج کے، پھر رابی کو چھوڑ کر ہی آ رہا ہوں۔ ہاں بھائی سارم، پھر تم کون سے نتیجے پر پہنچے اس کی رام کہانی سن کر؟ مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی زندگی ہے، جیسے چاہے گزارے، یہ رائٹ ہے اس کا۔ رہے ڈیڈی تو ان سے میں بات کروں گا۔ واہ بھائی واہ سارم، آج مجھے پتا چل گیا ہے تم میری طرح ہینڈسم ہی نہیں ہو، بلکہ تمہاری سوچ بھی بالکل میری طرح سپر ہے۔ لیکن اب ایک مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ نیہا بی بی سوتن کو برداشت تو کر لے گی نا؟ اس کی بات پہ ان دونوں کا چھت پھاڑ کہکا آفس میں گونجا۔ دوپہر تک وہ تینوں وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اچھا، اب میں ذرا ڈیڈی کو بھی دیکھوں، صبح سے تمہارے پاس بیٹھا ہوں، یہ نہ ہو وہ مجھے پیار سے گیٹ آؤٹ کر دیں۔ سارم کے جانے کے بعد علی کو بھی اٹھنے کا خیال آیا۔ چل دائم، میں بھی چلتا ہوں، یہ نہ ہو تیرے ڈیڈی کی طرح میرے ڈیڈی بھی میرے خلاف ہو جائیں، اس سے پہلے میں ان کے پاس پہنچوں۔ ان دونوں کے جانے کے بعد دائم نے عدن کا نمبر ملایا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ میڈیسن لی ہے؟ جی لی ہے، بہتر ہوں۔ رابی کیا کر رہی ہے؟ سو رہی ہے۔ اور آپ؟ میں فری تھی۔ آپ بولتی ہی کم ہیں یا صرف میرے سامنے ہی ہوں ہاں کرتی ہیں؟ میں بتا تو رہی ہوں جو آپ نے پوچھا، مگر مجھ سے تو اب تک کچھ بھی نہیں پوچھا آپ نے۔ میں کیا پوچھوں؟ یہ بھی میں ہی بتاؤں کیا؟ آپ آفس چلے گئے؟ آفس سے ہی فون کر رہا ہوں، آج کل
کام کا برڈن زیادہ ہے، میں 2-4 دن آ نہیں سکوں گا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ طلال اس کے آفس چلے آئے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، اوکے بائے۔ طلال کو دیکھ کر اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ میرا خیال ہے تمہیں اس وقت میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے ہوٹل میں موجود ہونا چاہیے۔ جی ڈیڈی، میں بس آ ہی رہا تھا۔ وہ فوراً فائل اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کو بھی اٹھا لو، دوبارہ بھی کوئی اہم کال آ سکتی ہے۔ طلال نے اس کے فون کو دیکھتے ہوئے چبا کر کہا۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر ٹیبل پہ پڑا فون اٹھایا اور ان کے پیچھے ہو لیا۔ آج بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ تھی۔ آج کی میٹنگ میں تمام کمپنیوں کو ڈھیروں پروجیکٹس ملنے والے تھے۔ سب کمپنیوں کے مالکان ایک ایک کر کے اپنی پریزنٹیشن دے رہے تھے۔ ہر کسی کی نظریں اسکرین پر ابھرنے والی سلائیڈز پر تھیں۔ باوجود شدید غصے کے دائم کی پریزنٹیشن دیکھ کر طلال مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے ہمیشہ کی طرح سب سے زیادہ پروجیکٹس انہی کے حصے میں آئیں، اور آج کل تو اس سب کی اشد ضرورت تھی۔ وہ دائم کو بزنس میں اتنا مصروف کر دینا چاہتے تھے کہ اسے ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت بھی نہ ملے، اور اب دائم کی پریزنٹیشن دیکھ کر انہیں یقین تھا کہ اگلے چند گھنٹوں میں وہ بہت سے پروجیکٹ سائن کرنے والے ہیں۔ نیو پروجیکٹس کو مینج کرنے اور پھر ان پہ کام اسٹارٹ کروانے میں وہ واقعی اگلے 3 دن بے حد مصروف رہا۔ طلال پھر سے اپنی سابقہ روٹین میں مصروف ہو گئے۔ آج چوتھے روز اسے فلیٹ پہ جانے کا خیال آیا۔ رات کے اس وقت بھی سڑکوں پہ معمول کی ٹریفک رواں تھی۔ فلیٹ پہ پہنچ کر عدن کو کال کی۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ پچھلے دنوں کی نسبت آج وہ کافی بہتر لگ رہی تھی۔ شاید یہ رابیل کی کمپنی کا اثر تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس آئی۔ دائم نے موبائل سے نظریں ہٹا کر حیرت سے پانی کے گلاس کو دیکھا، پھر مسکرا کر پکڑ لیا۔ اپنی زندگی کے 25 سالوں میں اس نے کبھی ممی کو ڈیڈی کی آفس سے واپسی پر انہیں پانی دیتے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے نزدیک یہ سب ٹپیکل حرکتیں تھیں۔ چائے پئیں گے آپ؟ عدن میں آنے والے چینج کو وہ واضح محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، آپ ہی پئیں۔ وہ اسے گلاس واپس تھما کر کمرے کی طرف مڑ گیا۔ کافی دیر بعد وہ چائے بنا کر کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرہ خالی تھا مگر ٹیرس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ کمرے میں بیٹھنے کے بجائے آہستہ آہستہ ٹیرس کی طرف آئی۔